من الشیطان اللعین الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم الحمد للہ المعروف من غیر رؤیت والخالق من غیر ربیت الذي لم يزل قائما دائما إذ لا سماع ذات أبراج ولا ليل داج ولا بحر ساجن ولا ذات مہاد ولا خلق ذو اعتماد والصلاة والسلام والتحیۃ والإکرام علی نبی الرحمت وخازن المغفرۃ وقائد الخیر والبرکۃ ومنقذ العباد من الهلكة سيدنا ومولانا بالقاسم محمد وأهل بيته الطيبين الطاهرين المعصومين المظلومين المنتخبين المنتجبين الذين أذهب الله عنهم الرجس وطهرهم تطهيرا أما بعد فقد قال الله تعالى في محكم كتابه المجيد وفرقانه الحميد وقوله الحق بسم الله الرحمن الرحيم إنما أمره إذا أراد شيئا أن يقول له كن فيكون پروردگار عالم کا ہم پر یہ احسان عظیم ہے کہ اس نے ہمارے دلوں کے تاروں کو ایسی ہستیوں سے جوڑا کہ جن کی زبانیں لسان اللہ ہیں اور جن کے ارادے کچھ پرانے جملوں سے نئے گوشے آپ کے حوالے کرنے یہ مجالس میرے لیے مشق سکون ہوتی ہیں. ذرا نوازی ہے کہ علامہ صاحب تشریف لے آئے. علامہ صاحب کی پشت پناہی ہے یقیناً میرے لیے سعادت کی بات ہے. اور کل عابد زیدی صاحب کی یہاں تقریر کی تو یقیناً آپ انتظامات میں مصروف تھے, تو آج آپ کی تقریر سماعت فرمائیں گے کہ اللہ نے سورہ مبارکہ یاسین میں ارشاد فرمایا انما امرہ اذا اراد شیئا ان یقول له کن فیکون, یعنی کہ اللہ اگر کسی چیز کے کرنے کا ارادہ کرتا ہے تو اس سے کہتا ہے ہو جا اور وہ ہو جاتی ہے. کن یعنی ہو جا اور یکون یعنی ہو گئی. یہاں کہا ہو جا اور یہاں ہوا. کن اور یکون یعنی اللہ یہ کہہ رہا ہے کہ میں نے دنیا کی ہر شے کن کہہ کر بنائی. ہمارے پاس جب آیت محفوظ ہے تو ہم ببانگے دوہر یہ کہہ سکتے ہیں کہ اللہ نے یہ کہا کہ میں کسی چیز کے کرنے کا ارادہ کرتا ہوں تو کن کہتا ہوں اور وہ ہو جاتی ہے. یعنی یہ زمینیں اللہ نے کن کہہ کر بنائی, آسمان اللہ نے کن کہہ کر بنائے, چاند تارے افلاک سمندر دریا انسان ملائکہ جنات ہر شے اللہ نے کن کہہ کر بنائی. اب اللہ نے کہا کہ میں نے فرشتوں کو خلق کیا, اس کے بعد کہا کہ بھائی میں نے آدم کا پتلا اپنے ہاتھوں سے گوندا, اور پتلا گوننے کے بعد اللہ نے یہ اعلان کیا کہ جب میں اس میں اپنی روح پھونکوں تو سب سجدے میں چلے جائیں گے. تو اللہ نے جو اپنی روح پھونکی سب سجدے میں چلے گئے. ایک شیطان تھا جس نے سجدہ نہ کیا, اللہ نے اسے راندہ درگاہ کر دیا.
اب یہ کتنا ایک لیندی پروسیس ہے، کتنا ایک طویل سلسلہ ہے کہ اللہ نے پہلے فرشتوں کو خلق کیا، پھر آدم کا پتلا ڈھونڈا، پھر اس کے بعد اس میں روح پھونکی، پھر فرشتوں سے کہا سجدہ کرو، پھر فرشتوں نے سجدہ کیا، پھر شیطان نے سجدے سے انکار کیا، پھر اللہ نے اسے راندہ درگاہ کیا۔ یہ اتنا طویل سلسلہ آپ کو اور مجھے سمجھانے کے لیے ہے۔ وہاں تو صرف یہ ہوا کہ اللہ نے کہا کن اور سب ہوتا چلا، وہاں اللہ نے کہا کن اور یہ سارے کارے انجام ہو گئے، انجام پذیر ہو گئے۔ اللہ نے صرف کہا کن اور سب ہو گیا۔ اب اللہ نے حدیث قدسی رسول اللہ نے ہم تک پہنچائی کہ اللہ نے کہا کہ اے میرے بندے تو میری عبادت کا حق ادا کر، اے میرے بندے تو میری عبادت کا حق ادا کر، میں تجھے بھی اپنے جیسا بنا لوں گا۔ یعنی کہ تو بھی کہے گا کن اور سب کام ہوتے چلے جائیں گے۔ اب جب ہمارے پاس حدیث قدسی ہو گئی، ہمارے پاس محفوظ ہو گئی، اب اللہ یہ کہہ رہا ہے، میں نے ابھی آپ کے سامنے مثال پیش کی کہ اللہ اتنا طویل سلسلہ ہے کہ اللہ نے فرشتوں کو خلق کیا، پھر آدم کے پتلے کو گوندا، پھر روح پھونکی، اتنا طویل سلسلہ ہے، لیکن اللہ نے صرف کہا تھا کن، بقول قرآن کے اللہ نے کہا تھا کن اور سب کام ہو گئے۔ یعنی یہاں حکم دینے کی ضرورت نہیں، اس کا صرف زبان پر الفاظ کا آ جانا کن ہو جاتا ہے، یعنی وہ کام ہو جاتا ہے۔ اب کن کا مطلب ہے ہو جا اور یکون کا مطلب ہے ہو گیا، یہاں کہا کن اور یہاں ہو گیا۔ اب کن اور یکون ایک مکمل جملہ ہے، اس میں بیچ میں فے رکھنے کی کیا ضرورت تھی؟ کن و یکون، یہ فے کیوں رکھا بھائی؟ کن کا مطلب ہے ہو جا، یکون کا مطلب ہے ہو گیا، یہ فے کیوں ہے؟ تو یہاں پہ کن فیکون کا مطلب ہے کہ فوراً ہو گیا، یہ فے فوراً کا فے ہے، یہ فے بلا فصل کا فے ہے۔ اسی لیے رسول اللہ نے کہا تھا من کن تو مولا لفظ آیا اور یہاں کام ہوا، یہاں ہو جائے کی بنیاد پر ہو جاتا ہے۔ یہ جملہ محفوظ کیجیے گا، کن کا مطلب ہے ہو جا اور ہو گیا۔ اب اللہ نے کہا اے نوح کشتی بناؤ، اور یہ کشتی جب تیار ہو جائے تو ہم اسے کشتی نجات کہیں گے۔ تو کیا اللہ نے فرشتوں کو حکم دیا تھا کہ کوئی کشتی کی لکڑیوں کے لیے ایسا مادہ لے کے آؤ جس میں نجاتی اشیاء شامل؟ نہیں، اللہ نے جب کہہ دیا کہ یہ کشتی نجات ہے تو وہ کشتی نجات ہو گئی۔ یہی ہے کہ جو اللہ کہہ رہا ہے وہ ہو رہا ہے۔ یہاں زبان پر لفظ کا آ جانا کافی ہے، یعنی جو زبان پر آیا وہ ہو گیا۔ اب یہاں پہ ایک بات ہے کہ قصص الانبیاء سے ایک واقعہ میرے ذہن میں آ گیا کہ حضرت نوح کشتی بنا رہے تھے، ابھی پہلا دن ہے، کشتی تیار ہو رہی ہے، ایک بڑھیا آئی اور کہا نبی اللہ کشتی تیار ہو گئی؟ کہا نہیں ابھی تو کشتی تیار نہیں ہوئی، گھر چلی جاؤ۔ وہ گھر چلی گئی۔ اگلے دن پھر آئی، کہنے لگی نبی اللہ کشتی تیار ہو گئی؟ کہا نہیں ابھی تو کشتی تیار نہیں ہوئی۔ تو کہا کہ اچھا پھر میں کل آتی، پھر چلی گئی۔ پھر اگلے دن آئی، اے نبی اللہ کیا کشتی تیار ہو گئی؟ اب نوح جھنجھلا گئے۔ نوح نے کہا کہ بھائی ابھی کشتی تیار نہیں ہوئی، تم گھر جاؤ، جب کشتی تیار ہوگی تو تمہیں بنا دیں گے۔ کشتی تیار ہو گئی، طوفان آیا، سب کشتی میں بیٹھے، امت بچ گئی، جن کو مرنا تھا وہ مر گئے، کشتی طوفان تھم گیا، کشتی پار لگ گئی۔ جب نوح کشتی سے اترے تو نوح نے دیکھا کہ جہاں سب کچھ تباہ و برباد ہو چکا ہے وہاں ایک جھونپڑی دروازے پر آئے۔ نوح نے دروازے پر آواز دی تو وہی بڑھیا جھونپڑی سے باہر آئی اور کہا ہے نبی اللہ کیا کشتی تیار ہو گئی؟ اب نوح نے پوچھا کہ کشتی تو تیار ہو گئی، طوفان بھی آ گیا، طوفان تھم بھی گیا، کیا طوفان نہیں آیا تھا؟ اس نے کہا نہیں یہاں تو ہلکی سی ایک بارش ہوئی تھی۔ اب نوح نے اللہ سے پوچھا پروردگار ماجرا کیا ہے؟ تو اللہ نے نوح سے کہا کہ اے نوح وعدہ تم نے کیا تھا نبھایا ہم نے، وعدہ تم نے کیا تھا نبھایا ہم نے۔ یہ قصص الانبیاء کا ایک واقعہ ہے جو بیان ہو گیا، لیکن میرا دل یہ کہتا ہے کہ وہ بڑھیا اس لیے زندہ رہی کیونکہ وہ انتظار کر رہی تھی۔ تو انتظار انسان کو زندہ رکھتا ہے، تو دل سے امام زمانہ کا انتظار کرو، ضرور دکھانا اللہ کا کام ہے۔ مجھے امام زمانہ بلند کر سلام
سے انتظار کرے گا وہ ضرور دیکھے گا. اور انتظار کا مطلب یہ نہیں کہ آپ نے کہہ دیا کہ بھائی ہم انتظار کر رہے ہیں اور آپ نے کہہ دیا اجل تو اس کا مطلب ہے آپ انتظار کر رہے ہیں. انتظار کا مطلب ہے کہ دنیا کو ترک کر دو اور صرف مصلی پر بیٹھ کر تسبیح پڑھتے رہو اور کہو کہ ہم اس کا انتظار کر رہے ہیں. اپنی اولاد کو ترک کر دو, اپنے مال و متاع کو ترک کر دو, یہ ہے انتظار. تو اب انتظار کرو گے تو زندہ رہو گے. آپ کی زبان, آپ نے تو کہہ دیا کہ ہم انتظار کر رہے ہیں, لیکن وہ قادر مطلق ہے, وہ سب سنتا ہے, سب جانتا ہے, سب دیکھتا ہے, اسے دلوں کے حال معلوم ہے, وہ سب سن رہا ہے, سب دیکھ رہا ہے. انسان چل رہا ہے, اللہ دیکھ رہا ہے. انسان سو رہا ہے, اللہ دیکھ رہا ہے. انسان کھا رہا ہے, اللہ دیکھ رہا ہے. انسان سچ بول رہا ہے, وہ سن رہا ہے. جھوٹ بول رہا ہے, وہ سن رہا ہے. کسی کی غیبت کر رہا ہے, وہ سن رہا ہے. کسی کی تعریف کر رہا ہے, وہ سن رہا ہے. اگر چیونٹی چل رہی, چوتھے امام نے کہا اگر چیونٹی چل رہی ہے تو چیونٹی کے چلنے میں جو آواز ہے وہ بھی وہ سن رہا ہے. تو جو اللہ چیونٹی کی آواز سن رہا ہے, کیا وہ ہماری مجلس سے نہیں سن رہا؟ مجلسیں بھی سن رہا ہے, اللہ مجلسیں سنتا ہے. کتنا لطف آ رہا ہے یہ جملہ کہنے میں کہ اللہ مجلسیں سنتا ہے. آپ کو آ جائے گا نہیں بھائی, آپ نے کہہ دیا کہ اللہ سب سنتا ہے تو اللہ تو ہمارے یہاں بھی آتا ہے, ہماری باتیں بھی سنتا ہے, تو مجلس اور ہماری باتیں برابر ہو گئی. ہاں اللہ آپ کی باتیں بھی سنتا ہے, مگر ایک فرق ہے, یہاں آ کے بھی سن رہا ہے, وہاں جا کے بھی سن رہا ہے, یہاں بھی سن رہا ہے, وہاں بھی سن رہا ہے, مگر فرق یہ ہے یہاں جھوٹ پڑ رہا ہے, وہاں لعنت پڑ رہا ہے. یہاں کہا کن اور یہاں ہوا, یعنی اب حکم دینے کی ضرورت نہیں ہے, یعنی یہ بتائیں گے نہیں کہ ایسا ہو جائے. ان کی زبان سے جو نکلے وہ کن ہو جاتا ہے. اللہ نے کہا میرے بندے میری عبادت کا حق ادا کر, میں تجھے اپنے جیسا بنا لوں گا, تو بھی کہے گا کن اور ہوتا جائے گا. یعنی اب یہ حکم نہیں دیں گے, ان کا صرف کہہ دینا کافی ہے. تو اب یہ نہیں کہا کہ دربان کل درجی بن کے آنا, زہرا نے کہا کل درجی کپڑے لاؤ, درجی خود آ گیا. یہ نہیں کہا تھا کہ درجی بن کر آ, کہا کل درجی کپڑے لائے گا, درجی آ گیا. یہ ہے کن, یہ ہے زہرا کا کن. یہ نہیں کہا تھا کہ اے مرد تو عورت ہو جا, کہا اے عورت تو مردوں کے مجمع میں کیا کر رہی ہے, یہ حسن کا کن ہے, یہ حسن مصطفیٰ کا کن ہے. یہ نہیں کہا کہ نانا میں اس کی تقدیر میں بیٹے لکھ رہا ہوں, کہا نانا میں نے بیٹے دیے, یہ حسین کا کن ہے. سنگریزوں کو ہاتھ پہ اٹھایا, کہا نہیں کہ بولو, سنگریزے ہاتھ پر آ کر خود بولنے لگے یہ محمد کا کن ہے. یعنی یہ جو ابھی حکم نہیں دے رہے, زبان پر لفظ آ رہا ہے اور کام ہو رہا ہے, یا ہو جائے کی بنیاد پر ہو جاتا ہے. اب ایک شخص ایک جنازہ لایا اور کہا یا علی نماز جنازہ پڑھا دیجیے. علی نے کہا اس مردے کی نماز جنازہ پڑھا دوں, پڑھا دیجیے. پھر کہا اس مردے کی نماز جنازہ پڑھا دوں, کہا پڑھا دیجیے. پھر تیسری مرتبہ علی نے پوچھا امام حجت کہ اس مردے کی نماز جنازہ پڑھا دوں, کہا پڑھا دیجیے. علی نے نماز جنازہ پڑھا دی, کہا لے جاؤ اسے دفن کر دو, کہا یا علی زندہ ہے, کہا کھولو چادر مردہ. ہو جا, علی نے صرف نماز پڑھائی وہ مردہ ہو گیا. اور یہ تو روایت نے لکھا کہ علی نے جب نماز پڑھائی وہ مردہ ہو گیا. عقیدہ یہ کہتا ہے کہ جب علی نے پہلی مرتبہ کہا کہ اس مردے کی نماز جنازہ پڑھا دوں, وہ تبھی مردہ ہو گیا, وہ تبھی مردہ ہو چکا تھا. تو اب یہ ہے علی کا کن. یعنی زہرا نے کہا نہیں کل درجی بن کر آنا, رضوان خود آ گیا, یہ زہرا کا کن تھا. کہا نہیں کہ اے عورت تو مردوں کے مجمع میں کیا کر رہی ہے, یہ حسن کا کن تھا. کہا نہیں کہ میں تقدیر میں بیٹے لکھ رہا ہوں, کہا میں نے بیٹے دیے, یہ حسین کا کن تھا. علی نے نماز پڑھائی, کہا نہیں مردہ ہو جا, وہ مردہ ہو گیا, یہ علی کا کن تھا. اب اگر جملہ برداشت کر سکے تو برداشت کیجیے گا. کہا کہ اگر میں اشارہ کر دوں تو یہ دیوار سونے کی ہو جائے. اب اس میں ایک بہت حساس سی بات ہے کہ یہ زبان سے کہہ نہیں رہے لیکن کام ہو رہا ہے. تو علی
اس امت کے ذہن میں پلنے والے شروں سے بخوبی واقف تھے. علی جانتے تھے کہ یہ امت کیا اعتراض کرے گی. علی جانتے تھے کہ اگر ہم نے کوئی کام اپنی زبان سے حکم نہ دیا اور صرف ہماری زبان پر عمل ہوتے ہوئے کام ہو گیا تو یہ امت کہے گی کہ یہ زبان سے کہتے تھے, معجزہ اللہ دکھاتا تھا, اس میں ان کا کوئی کمال نہیں. اسی لیے علی نے ہر مردے کے قبر پر جا کر کہا کم میں اذنی میرے حکم سے اٹھ جا. تو یہاں اب فضا نے یہ نہیں کہا تھا کہ دیوار سونے کی ہو جا. فضا نے کہا اگر میں کہوں تو دیوار سونے کی ہو جائے, اور دیوار سونے کی ہو گئی. یعنی یہاں ہو جائے کی بنیاد پر ہو جاتا ہے. یہ ہے کون؟ یعنی ہو جائے کی بنیاد پر ہو جاتا ہے. فضا نے کہا کہ دیوار, اس جملے کو یاد رکھیے گا, یہی نتیجہ ہے کہ ہو جائے کی بنیاد پر ہو جاتا ہے. کہا اگر حکم دوں تو دیوار سونے کی ہو جائے, دیوار سونے کی ہو گئی. یعنی ہو جائے کی بنیاد پر ہو گیا. جنگ صفین کا میدان سجا. دو اعرابی لڑتے ہوئے علی کے پاس آئے. کہا یا علی ہمارے درمیان فیصلہ کرائے. علی نے دونوں کے معاملات سنے اور فیصلہ دے دیا. جس کے خلاف علی نے فیصلہ کرایا, جس کے خلاف علی نے فیصلہ کیا, اس نے علی پہ سب و شتم شروع کر دیا. اے علی تم نے غلط فیصلہ کرایا, اے علی معاذ اللہ تم نے قذف کیا, اے علی تم نے جھوٹا فیصلہ کرایا, تم نے غلط فیصلہ کرایا. جب اس نے زیادہ بولنا شروع کیا تو علی نے جلال کے عالم میں اسے کہا کہ خاموش ہو جائے کتے. علی نے کہا نہیں کتا بن جا. علی نے صرف کہا خاموش ہو جا کتے, کتا بن جا. یہ علی کا گن ہے. علی نے کہا خاموش ہو جائے کتے, وہ کتا بن گیا. سب اصحاب بھی کھڑے تھے, علی بھی موجود تھے. علی نے دیکھا کہ اس کو بڑی حسرت سے علی کو دیکھ رہا, بہت حسرت سے علی کے چہرے کو دیکھ رہا, اور آنکھوں میں ندامت کے آنسو بھی ہیں, رو بھی رہا. علی سمجھ کر شاید یہ میرے معجزے کا قائل ہو گیا اور اس کے دل میں میری محبت آ گئی. جیسے ہی علی نے یہ جانا کہ اس کے دل میں میری محبت آ گئی, علی نے اسے دوبارہ انسان بنا دیا. علی نے اسے دوبارہ انسان بنا دیا. اس نے علی کے ہاتھ چومے روتا ہوا چلا گیا. روایت ختم ہو گئی. جملہ میرا سن لیجئے. اس روایت کے ذیل میں علی کا دوست انسان کو کتا بنا دیتا ہے, علی کی محبت کتے کو انسان. یہ کوئی پہلا واقعہ تو ہے نہیں. رسول اللہ مسجد نبوی میں نماز پڑھا رہے تھے, نماز ختم ہوئی. ایک صحابی آئے, کہا یا رسول اللہ آپ کے پیچھے نماز پڑھنے کی حسرت تھی مگر یہودی کے کتے نے کاٹ لیا, میں زخمی ہو گیا, دیر ہو گئی, نماز نکل گئی, آپ کے پیچھے نماز نہ پڑھ سکا, میں آپ کے پیچھے نماز نہ پڑھ سکا. رسول اللہ نے کہا اچھا چلو کوئی بات نہیں. اگلا دن آیا, رسول نے پھر نماز پڑھائی. ایک اور صحابی زخمی حالت میں آ گئے. کہا یا رسول اللہ یہودی کے کتے نے کاٹ لیا. رسول اللہ نے کہا اچھا چلو کوئی بات نہیں. اب رسول اللہ پر حجت قائم کی جا رہی ہے. یا رسول اللہ یہودی کا کتا پاگل ہو گیا اور پاگل کتے کو مارنے کی اجازت ہے. رسول اللہ نے کہا اچھا چلو چلتے ہیں. رسول اللہ پہنچے یہودی کے دروازے پر, ٹپل بات کیا. انس نے دروازہ کھولا, اس نے رسول اللہ کو دیکھا, یہودی ہے یہودی, اس نے رسول اللہ کو دیکھا اور جیسے ہی رسول اللہ کو دیکھا ہاتھ جوڑ کے کہا یا رسول اللہ مجھے بلا دیتے میں آ جاتا, یا رسول اللہ مجھے حکم دیا ہوتا میں آ جاتا. رسول اللہ نے کہا نہیں, ہم تمہارے کتے کو قتل کرنے آئے, وہ پاگل ہو گیا, اس نے ہمارے صحابی کو کاٹا. رسول اللہ نے کہا جاؤ لے کے آؤ کتے کو, ہم اسے قتل کریں گے. اب یہ گیا اندر, کتے کو گھسیٹتا ہوا لایا. جیسے ہی کتے نے رسول اللہ کو دیکھا دوڑتا ہوا آیا اور رسول اللہ کے قدموں پر اپنا سر ملنا شروع کر دیا. اور سر ملتے ہوئے اس نے, اللہ نے اس کتے کو قوت گویائی دی. منافقوں کے چہرے کو آیا تو کٹا تھا, اللہ نے اس کتے کو قوت گویائی دی. اب کتے نے پوچھا یا رسول اللہ آپ مجھے قتل کیوں کرنا چاہتے ہیں؟ کہا کیونکہ تو پاگل ہو گیا ہے, تو نے ان صحابیوں کو کاٹا, تو پاگل ہو گیا. تو اب کتے نے کہا یا رسول اللہ پاگل میں نہیں ہوا, پاگل یہ ہوگا کہ میرے سامنے سے علی کی برائی, میرے سامنے سے علی کی برائی کرتے ہوئے گزرتے تھے. اب جملہ یہ ہے, اصل جملہ یہ ہے, جو رسول اس کتے کو قتل کرنے آئے تھے اس رسول نے انس سے کہا کہ اے انس اب اپنے اس کتے سے اچھا سلوک کرنا.
یعنی جو رسول اس کتے کو قتل کرنے آئے تھے، مارنے آئے تھے، انہوں نے اس یہودی سے کہا کہ اب اس کتے سے اچھا سلوک کرنا. یعنی جہاں علی کی محبت ہو تو رسول کہتے ہیں اس کتے سے اچھا سلوک کرنا، اور جہاں علی کا بغض ہو تو رسول کہتے ہیں کون ہے جو اس کتے کی زبان. یعنی یہاں کہا اور یہاں ہوا، یہاں کہا اور یہاں ہوا، یہاں ہو جائے کی بنیاد پر ہو جاتا ہے. علی نے کہا حسن مجھے جا کر کہہ دو کہ مجھے رسول اللہ نے کہا تھا جسے چاہنا طلاق دے دینا، اگر یہ نہ ہوتی تو میں طلاق دے دوں گا. طلاق دے دیں گے تو ہو جائے گی بنیاد پر ہو جائے. ہم اسی لیے احترام کرتے ہیں کہ جب بعد جنگ جبل پوچھا گیا کہ آپ کا بصرے کا تجربہ کیسا رہا اور آج علی آپ کی نگاہ میں کیسے ہیں، تو کہا آج بھی علی میری نگاہ میں ایسے ہیں کہ ایک دن میں بیٹھی ہوئی تھی اور میرے بابا بھی بیٹھے ہوئے تھے اور اتنے میں علی آ گئے. بابا علی کا چہرہ دیکھنے لگے. میں نے کہا بابا یہ آپ علی کا چہرہ کیوں دیکھ رہے ہیں؟ تو کہا حمیرہ علی کا چہرہ وہ ہے جسے دیکھنے سے عبادت ہوتی. علی کا چہرہ وہ ہے جسے دیکھنے سے عبادت ہوتی ہے. تو مرکز تخلیق کائنات ہے محبت علی. علی کا بغض انسان کو کتا بنا دیتا ہے، علی کی محبت کتے کو انسان بنا دیتی ہے. مرکز تخلیق کائنات ہے علی کی محبت. علی ممبر سلونی پر بیٹھے ہوئے اور خطبہ دے رہے تھے. ایک شخص اٹھا کہنے لگا یا علی آپ بچانے والا ہوں. کہا اچھا. کہا لیکن اتنا گناہگار ہوں، اتنے گناہ کیے ہیں کہ مجھے سزا دیجئے. میں خود اپنے آپ کو آپ کی عدالت میں پیش کرتا ہوں، مجھے سزا دی جائے. علی نے کہا تیرے گناہ کیا ہیں؟ تو کہا کہ یا علی اتنے بڑے گناہ ہیں کہ میں بتا نہیں سکتا، میں شرمندہ ہو جاؤں گا. کہا اچھا تجھے سزا کیسے دی جائے؟ لوہے سے دی جائے یا آگ سے دی جائے؟ علی کی محبت، لوہے سے دی جائے یا آگ سے دی جائے؟ کہا یا علی آپ بہتر جانتے ہیں لیکن میرے گناہ اتنے بڑے ہیں کہ مجھے آگ سے جلایا جائے. علی نے کہا اچھا. سلمان سے کہا سلمان اعلان کر دو کہ کل اس کو ہم آگ سے جلائیں گے اور کوفے کی سڑک پر سب جمع ہو جائیں. کوفے کی سڑک پر اگلے دن سب جمع ہو گئے. اب لوگ تو یہی چاہتے تھے کہ علی والے کو علی خود سزا دے. تو اب لوگ جمع ہو گئے. علی نے کہا لکڑیاں لے آؤ. لکڑیاں لائی گئی. علی نے آگ لگا دی. علی نے آگ لگوا دی. علی نے اسے جلا دیا. تھا علی کا چاہنے والا. جب آگ لگی اور آگ بجھی تو اس کے جسم کے لباس پر ذرا سا اس کے سفید لباس پر آگ کا ذرا سا نشان نہ تھا. اس کے سفید لباس پر آگ کا ذرا سا نشان نہ تھا. علی نے جلایا، اپنے چاہنے والوں کو سزا دی مگر اللہ نے اسے بچا لیا. پروردگار کیوں بچا رہا ہے؟ پروردگار کیوں بچا رہا ہے؟ کہا ہل جزاء الاحسان الا الاحسان. کل علی نے آگ میں میرے دوست ابراہیم میرے دوست ابراہیم کو بچایا تھا. آج میں نے علی کے دوست کو بچایا. تو اب علی کی محبت دل میں اتر جائے تو جہنم کی آگ انسان پر حرام ہو جاتی ہے، اور اگر اسی علی کا بغض دل میں آ جائے تو وہ قتل معصوم تک لے آتا ہے. یہ شب گزر رہی ہے اور آپ نے یہ دن گزار لی ہے. بہت محبت ہے علی سے. جب رمضان کا چاند دیکھا تو بے ساختہ سب نے کہا انا للہ و انا الیہ راجعون. جگہ جگہ تفسیر قرآن ہوئی، جگہ جگہ علی کے فضائل بھی پڑھے گئے، علی کے مسائل بھی پڑھے گئے. ہر مجلس میں علی کے مسائل بیان کیے گئے. آپ پہلی رمضان سے اب 21 رمضان تک 21 دن سے آپ علی کے مسائل سن رہے ہیں اور سن کر آپ روز پڑھتے ہیں، آپ روز تھک جاتے ہیں. مگر میں جملہ کہوں کہ یہ جو آپ 21 دن سے علی کے مسائل سن رہے ہیں یہ علی کے بچوں پر صرف 3 دن میں گزرے ہیں. یہ مسائل علی کے بچوں پر کل 3 دن میں گزرے. علی کے بچے اب یتیم ہو گئے. آپ نے آج جلوس میں شرکت کی، آپ نے مجلسیں بھی کی، آپ بہت تھک گئے. میں خود بھی بہت تھک گیا، ہم سب تھک گئے. کتنی عزاداری کریں گے، کتنا روئیں گے، کتنا ماتم کریں گے.
ہم سب تھکے ہوئے ہیں. اگر میں بتاؤں کہ یہ کون سا وقت ہے, یہ وہ وقت ہے کہ جب علی کو دفن کر کے حسن اور حسین اپنے گھر میں آئے, اور علی کی 5 برس کی بچی خدیجہ کبھی حسن کا دامن پکڑ کر کہہ رہی ہے میرے بابا کہاں ہے, کبھی حسین کا دامن پکڑ کر کہتی ہے میرے بابا کہاں, کبھی اپنے 12 برس کے بھائی عباس کا دامن پکڑ کر کہتی ہے عباس میرے بابا کہاں چلے گئے. حسن اس بچی کو پیار کرتے ہیں, حسین اس بچی کو بہلاتے ہیں, عباس اس بچی کو پیار کرتے ہیں, مگر وہ بچی اتنا روئی علی کی یتیمہ اتنا روئی کہ کوئی 10 دن علی کی یتیمہ زندہ رہی, خدیجہ 10 دن زندہ رہی. سب نے پیار کیا, 18 بیٹوں نے خدیجہ کو پیار کیا, مگر خدیجہ رو رو کر صرف 10 دن زندہ رہی. یہ علی کی یتیمہ تھی, وہ حسین کی یتیمہ تھی. ایک کربلا میں کسی نے تماچے مارے, کسی نے گوشت والے سنے, کتے کے دامن میں آگ لگ گئی. شکیلہ کہتی رہی چچا عباس آؤ ذرا پیچھے چلتے. علی کو دفن کر کے جب حسن واپس آ رہے تھے تو دیکھا کہ ایک ویرانے میں کوئی کسی کے رونے کی آواز آ رہی ہے. حسن اس آواز کی طرف گئے اور جا کر بیٹھ گئے. دیکھا کہ ایک فقیر ہے جو رو رہا ہے, اور آپ بھی تو مولا علی کی فقیر ہیں, علی ہماری بھی تو کفالت کرتے ہیں, علی ہمیں بھی تو سارا سال کھلاتے ہیں, ہم بھی تو علی کے یتیم ہیں. ارے ہمارا باپ بھی اس دنیا سے گیا ہے. وہ فقیر ہو رہا تھا, بہت ساروں مکان ہو رہا تھا, بے حال ہو رہا تھا. حسن نے مصطفیٰ نے پوچھا کہ تیرے رونے کا سبب کیا ہے, کیوں روتا ہے اے بندے خدا. اس نے کہا کہ میرا ایک دوست تھا جو روز آتا تھا اور مجھے کھانا پلاتا تھا, مجھے پانی پلاتا تھا. 3 دن گزر گئے, میرا وہ دوست مجھ سے ملنے نہیں آیا. شاید وہ مجھ سے ناراض ہو گئے. تمہارے دوست کی کوئی نشانی ہے؟ ہاں, اس کی نشانی یہ ہے کہ تمہارے پاس سے جو خوشبو آ رہی ہے وہی اس کی خوشبو ہے, تمہاری آواز سے اس کی آواز ملتی ہے. ارے میرے بابا علی تھے, تمہارا دوست میں چھوڑ کر آخری منظر. ارے جب حسن علی کے جنازے کو قبر میں لٹا رہے تھے تو یہ اصول ہے کہ جب معصوم کو دفن کیا جاتا ہے تو قبر سے معصوم کے ہاتھ علامت ہوتے ہیں. جب زہرا کو علی دفنا رہے